اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارے کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر نوجوان لڑکیوں کے لیے میری زندگی کا اہم ترین پیغام۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، کسی قسم کا کوئی دکھ یا روگ نہیں تھا، اپنی زندگی میں مگن تھی، والدین کی خدمت کرتی، ان کا خیال رکھتی اور گھر کا کام کاج کے علاوہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ جیسے میری عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک واقعے نے میری زندگی کا سکون برباد کر دیا اور میری ساری خوشیاں چھین لیں۔ 2 سال قبل میں نے موبائل فون لیا۔ کچھ دن بعد ایک نامحرم نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس لڑکے سے بات چیت شروع ہوئی، اس قدر لگاؤ پیدا ہو گیا کہ اس سے بات کیے بغیر بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ہماری ذات اور آپ کی ذات بھی الگ ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ مجھ سے بڑی ہیں تو کیا ہوا، اور ذات پات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ پورا 1 سال گزر گیا تو میں نے اسے کہا کہ اب اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو، کیونکہ میرے بہت سے رشتے آنے لگ گئے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے پسند نہ کر لے، کیونکہ میں اس لڑکے سے سچی محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی رشتہ نہیں بھیجوں گا کیونکہ ابھی میں بیرون ملک جاؤں گا، کماؤں گا، گھر بناؤں گا، اس کے بعد ہی شادی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کم از کم ہمارا رشتہ پکا ہو جائے، میں ایسے چھپ چھپ کر بات نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، نکاح آپ سے ہی کروں گا، لیکن میرے رشتے پر رشتے آ رہے تھے اور میں روتی رہتی۔ اس کو بولتی کہ مہربانی کر کے اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائیں اور رشتہ بھیجیں۔ میری زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی تھیں، سہیلیوں سے ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا، ہر وقت گم سم رہتی تھی۔ ایسے ہی موبائل پر بات کرتے کرتے مزید 1 سال گزر گیا تھا۔ ایک دن میں نے یوٹیوب پر شیخ الوظائف کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں سفر کے مہینے میں سورہ قریش کے چلے کی برکات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ عمل کروں گی تاکہ اگر ہمارا نکاح ہونا بہتر ہے تو اللہ اس کے اسباب بنا دے، اور اگر وہ لڑکا ٹائم پاس کر رہا ہے تو سب سامنے آ جائے۔ میں نے سورہ قریش بہت زیادہ دھیان سے پڑھنا شروع کر دی اور بہت دعا بھی کرتی تھی۔ سفر کے مہینے کے بعد میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ تم گھر بات کرو کیونکہ میں ایسے بات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں سب کو بتا دوں گا۔ تمہارا کردار ٹھیک نہیں۔ چند دن بعد مجھ سے کہنے لگا کہ گھر والوں نے تمہاری تعلیم اور عمر پوچھی ہے۔ میں نے بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ مجھے یہ سب سنتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں ساری بات سن کر رونے لگ گئی اور میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں نے بہت میسج کیے لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے میرے گھر والے گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے۔ میں نے کئی دن بعد رابطہ کیا تو اس کا فون آن تھا۔ میں نے رو رو کر اس کی منتیں کیں لیکن اس کا دل نہیں پگھلا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں بہت تماشا بنا اور میری والدہ نے کہا کہ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں جو تم سے بغیر نکاح کے بات کر رہی ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ پیار کے نام پر کبھی بھی کسی نامحرم لڑکے سے بات نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کی برکت سے اس لڑکے کے اصل روپ دکھا دیا۔
اللہ تعالیٰ شیخ الوظائف اور ان کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 56 پہ ہی عمر فاروق کوٹ ادو سے جلدی بیماریوں کے لیے معمولی ٹوٹکا مہنگے علاج سے مؤثر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور عافیتیں نازل فرمائے، آمین۔ حضرت جی، میری عمر 36 سال ہے اور میں 5-6 سال سے جلد کی ضدی بیماری میں مبتلا تھا۔ میرے پورے جسم پر الرجی تھی۔ میں نے عبقری رسالے میں کپڑے دھونے والے صابن سے نہانے کے بارے میں پڑھا۔ میں یہ پڑھ کر ایک دفعہ تو چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ کپڑے دھونے والے صابن سے جلد کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، جبکہ میں ڈاکٹروں کے تجویز کردہ صابن استعمال کر چکا تھا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر آخری تجربے کے طور پر کپڑے دھونے والے صابن سے نہانا شروع کر دیا۔ پہلی بار جب میں نے صابن کو جسم پر لگایا تو الرجی کی وجہ سے چبھن محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ اس صابن سے کہیں الرجی مزید زیادہ نہ ہو جائے، لیکن میں نے صبر کیا اور اسی صابن سے مکمل غسل کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ فیصلہ میرے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ آج الحمدللہ چہرے اور سارے جسم پر جو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے تھے وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ خارش جیسی پریشانی سے مکمل نجات مل گئی اور سب سے بڑھ کر بالوں کا گرنا مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ جسم کی بدبو ختم ہو گئی، پورا دن تازگی محسوس ہوتی ہے، جسم سے نکلنے والے دانے اور الرجی سے مکمل نجات ملی۔ جلد نرم و ملائم ہو گئی، خاص طور پر ایڑیاں اور کونیاں جو سخت کھردری تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئیں۔ مہنگے فیشل یا باڈی واش کی جگہ سستا، مؤثر اور قدرتی حل مل گیا۔ اب چہرے پر نرمی اور چمک محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اسکن ٹریٹمنٹ لیا ہو۔ یہ سب فوائد اس صابن کے ہیں جس کے بارے میں پڑھ کر ایک بار میں چونک گیا تھا۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کپڑے دھونے والے صابن میں ایسے اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ صابن اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ مجھے جو فوائد کپڑے والے صابن سے حاصل ہوئے وہ حقیقتاً حیرت انگیز ہیں۔ اکثر ہم جس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں اسی میں ضدی بیماریوں کی شفا پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے عبقری ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عبقری رسالے سے ایسی چیزوں کی معلومات ملتی ہے جو بظاہر معمولی لیکن اثر میں مہنگے علاج سے زیادہ مؤثر اور بہتر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 57 شائستہ ملتان سے لکھتی ہیں، پیٹ کی پیچیدہ بیماریوں اور تکلیف سے نجات مجرب نسخہ۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم۔ ہمیں عبقری سے اتنا کچھ ملا ہے کہ زندگی کی ہر خوشی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال اور آئندہ آنے والی نسلوں عبقری اور اس کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا ایک آزمودہ نسخہ ٹوٹکا قارئین کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جو پیٹ کی بیماریوں سے متعلق بہت مجرب ہے۔ حتیٰ کہ اگر پیٹ میں پانی پڑ گیا ہو تو اس بیماری کے لیے بھی یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ میں نے خود استعمال کیا اور بھرپور نفع پایا۔ قارئین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز بھی ایسے مرض کا شکار ہیں تو یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ نسخہ درج ذیل ہے: حول شافی، جوکھار، کلمی شورا، نوشادر، کالی مرچیں ہم وزن لیں، پیس کر یکجان کر لیں اور مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ 1 چمچ سفوف قہوہ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ قہوہ کا طریقہ درج ذیل ہے: حول شافی، زیرہ سفید، سونف، چھوٹی الائچی ہم وزن لے کر حسب ضرورت پانی میں ابال کر قہوہ تیار کر لیں۔ اگر جگر میں سوزش ہو تو تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں۔ میٹھے کے لیے شہد شامل کر لیں، ورنہ بغیر میٹھے کے بھی قہوہ پی سکتے ہیں۔ اس نسخے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور بنانے میں بالکل آسان ہے۔ کچھ عرصہ یہ نسخہ استعمال کر لیں، پیٹ کی بیماریوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ یہ نسخہ ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 58 خوفناک جنات کے آگے انگریز عامل بے بس۔ کیا انگریز
پر جادو، جنات، نظر بد اور بندش کے وار ہوتے ہیں، حقائق سے پردہ ہٹ گیا۔ جی ہاں ناظرین، اہم نوٹ اس میں لکھا ہے، واقعی انگریز جادو، جنات، نظر بد اور پر اسرار دنیا کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتے۔ تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ابکری ویب سائٹ پر موجود جادوئی لائبریری کا وزٹ کیجیے، جہاں انگریزوں کی لکھی ہوئی سینکڑوں کتب اور لنکس موجود ہیں۔ یہ گھر انسانوں کا نہیں رہا۔ یہ واقعہ، جسے اینفیلڈ پولٹرگسٹ کیس کہا جاتا ہے، دنیا کے ماورائے واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1977 میں لندن کے علاقے اینفیلڈ میں مارٹن ویلز نامی انگریز شخص کی بیٹی صوفی پر اچانک پراسرار اثرات ظاہر ہونے لگے۔ وہ رات کو آنکھیں کھول کر اندھیرے سے باتیں کرتی، فرنیچر خود بخود خود حرکت کرتا اور پورے گھر میں عجیب خون کی بو پھیل جاتی۔ مارٹن نے چرچ میں موجود ایک عامل پادری سے مدد مانگی تو معروف پادری جان تھامسن کو بلایا گیا۔ جیسے ہی پادری گھر میں داخل ہوا، اس پر بے حد گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ جب اس نے دعا پڑھنی شروع کی تو دیواروں سے خراشوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور صوفی نے سفید آنکھوں سے پادری کو گھورتے ہوئے خوفناک آواز میں کہا، ہم یہاں پہلے سے رہتے ہیں، یہ جسم اب ہمارا ہے۔ ان کی آواز انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی تھی، جس کی وجہ سے وہ پادری لرزنے لگا اور اس نے اپنا عمل روک دیا۔ اس نے مزید علاج کرنے سے معذرت کر لی، گھر سے نکلتے ہوئے دروازہ زور سے بند کیا اور بس اتنا کہا، یہ گھر انسانوں کا نہیں رہا۔ یہ واقعہ آج بھی اینفیلڈ پولٹرگسٹ کے سچے کیسز میں شمار ہوتا ہے۔ کمرے سے خوفناک چیخوں کی آواز۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ 2004 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں میں پیش آیا، جہاں آرون نامی 19 سالہ انگریز نوجوان اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ دادی کا انتقال ہو گیا تو وہ اسی پرانے گھر میں اکیلا رہنے لگا۔ جلد ہی گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے، چیزیں خود بخود گرنا، بجلی کے بلب اچانک پھٹنا اور دیواروں سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آنا۔ ایک دن اس نے رات کے وقت کچن میں ایک عورت کا سایہ دیکھا جو لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ اس نے سمجھا شاید وہ تھکا ہوا ہے، اس لیے دماغ میں اس طرح کے وہم اور خیال آ رہے ہیں، مگر حالات روز بروز بگڑنے لگے۔ وہ سونے کے دوران محسوس کرتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہو، سانس روک رہا ہو۔ ایک رات پڑوسیوں نے اس کے گھر سے کہکوں اور خوفناک چیخوں کی آوازیں سنی۔ جب پولیس پہنچی تو آرون کمرے کے درمیان میں بیٹھا کہکے مار رہا تھا اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ پولیس کے ساتھ پھر ایک پادری بھی آیا، جس نے فوراً کہا کہ یہ کوئی نفسیاتی معاملہ نہیں، یہاں کچھ اور ہے۔ پادری نے اپنا عمل شروع کیا تو آرون کی گردن عجیب زاویے میں مڑ گئی اور اس نے کسی اور زبان میں بات کرنا شروع کر دی، ایسی زبان جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ جب پادری نے پانی پر دم کر کے چھڑکا تو آرون زور سے چیخا، زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح وہ کچھ یاد نہ رکھ سکا، لیکن ایک جملہ بار بار دہراتا رہا، وہ رات کو واپس آئیں گے۔ اس واقعے کے بعد آرون کا علاج شروع ہوا، جس کے بعد اسے وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ کھلے آسمان تلے سونے کے انوکھے فوائد۔ قدرت کے قریب رہنا ہمیشہ سے انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتا ہے۔ آج کی مشینی اور شور شرابے والی زندگی نے ہمیں فطرت سے دور کیا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے سونے کا کیا فائدہ اور لطف ہے؟ ٹھنڈی ہوا کا لمس، ستاروں کی چمک اور سکون بھری رات نہ صرف دل کو اطمینان دیتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی حیرت انگیز اثر ڈالتی ہے۔ کھلے آسمان تلے سونے کے کئی جسمانی فوائد ہیں، ذیل میں ان کے چند اہم فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے انتہائی مفید۔ کھلے آسمان کے نیچے سونے سے انسان کو قدرتی اور تازہ ہوا ملتی ہے، جو پھیپھڑوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ بند کمرے کی نسبت زیادہ آکسیجن ملتی ہے، جو نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔ نیند میں بہتری۔ قدرتی ماحول، چاندنی، تارے، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول فراہم کرتی ہیں، جس سے نیند گہری اور سکون بخش ہو جاتی ہے۔ ذہنی سکون اور تناؤ میں کمی۔
فطرت سے قربت ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ کھلے آسمان تلے سونا مراقبے جیسا اثر دیتا ہے جو ذہنی سکون میں اضافہ کرتا ہے۔ قدرتی روشنی سے جسمانی گھڑی کی درستگی۔ کھلے آسمان کے نیچے سونا سورج کے طلوع و غروب کے مطابق انسان کی حیاتیاتی گھڑی بائیولوجیکل کلاک کو ہم آہنگ کرتا ہے، جس سے روزمرہ کی نیند کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ حرارت اور نمی کا توازن۔ اگر موسم معتدل ہو تو کھلے آسمان تلے سونا جسم کے درجہ حرارت کو قدرتی طور پر متوازن رکھتا ہے، جو بہترین صحت کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ کھلے ماحول میں سونے سے دل کو سکون ملتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور دل کے امراض کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ان فوائد کی روشنی میں کبھی کبھار کوشش کرنی چاہیے کہ کھلے آسمان تلے جب بھی موقع میسر آئے تو سوئیں اور اس سے مذکورہ فوائد حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 60۔ ثنا کوہاٹ سے لکھتی ہیں، غربت ختم اور ہر دل عزیز بننے کے لیے میرا مجرب عمل۔ محترم علامہ لاہوتی، السلام علیکم۔ میں گزشتہ 2 سال سے عبقری رسالہ باقاعدگی سے پڑھ رہی ہوں۔ ہر ماہ جب عبقری رسالہ شمارہ آتا ہے تو سب سے پہلے جنات کا پیدائشی دوست کالم پڑھتی ہوں۔ اس کالم سے مجھے بہت لگاؤ ہے، اسی وجہ سے سلسلہ وار قسط پڑھنے کے علاوہ میں نے جنات کا پیدائشی دوست کتاب کی تمام گزشتہ جلدیں بھی پڑھ لی ہیں۔ اس میں روحانی دنیا کو ایسے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ وظائف کریں اور ان کے حیرت انگیز فوائد حاصل کریں۔ میں نے جنات کے بارے میں اتنا تفصیلی کہیں نہیں پڑھا تھا۔ جنات کی دنیا کے علاوہ جو سبق ہمیں اس مضمون سے ملا وہ اعمال کا اور اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد کا سبق ہے۔ ان اعمال کو اپنانے کے بعد میری زندگی کے الجھے مسائل حل ہوئے ہیں۔ میں نے اس مضمون میں اصحاب کہف کے اسماء کی انوکھی طاقت اور تاثیر کے بارے میں پڑھا تو اصحاب کہف کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو میں اصحاب کہف کے نام پڑھتی ہوں، مشکل حل ہو جاتی ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا ایک کان سے پیدائشی طور پر بہرا تھا، اس کے کان پر اصحاب کہف کے نام پڑھ کر دم کرتی تھی۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے میرا بیٹا اب اس کان سے بھی سننے کے قابل ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں اور آخر میں ان کے کتے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یملیخا، مکسل مینا، کشفوتت، تب یونس، کشافت یونس، ازرافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ مالی حالات بدل گئے۔ ہمارے حالات مالی طور پر بہت کمزور تھے، ہر ماہ بہت تنگی ہوتی تھی، اس کے علاوہ نماز روزے اور ذکر میں دل نہیں لگتا تھا۔ تینوں بچوں کی بھی یہی حالت تھی، ہمارے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، بچے اس وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بہت متنفر ہو چکے تھے۔ ان حالات میں 12 لاہوتی نقش نے زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ میں نے اپنے اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ نقش پر کیے جس سے رزق میں برکت ہوئی۔ پہلے مہینے ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ادھار لینا پڑتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ مہینے کے اختتام پر ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی پیسے بچ جاتے ہیں اور بچے بھی تعلیمی لحاظ سے ذہین ہو گئے ہیں۔ رشتہ داروں، عزیز و اقارب میں بہت عزت ملی ہے۔ جو رشتہ دار پہلے بلانا پسند نہیں کرتے تھے اب ان سے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ساتوں کے شمار کے بعد نئی زندگی کی شروعات۔ علامہ لاہوتی سے 7 موتی لوٹ لیں، لیکن جلدی کریں، لوٹنے والے بہت، لینے والے بے قرار۔ یہ 7 روحانی پیکج ہیں جو علامہ لاہوتی صاحب سے ہر ماہ لیں گے۔ لینے کے لیے کوپن پر کرنا ضروری ہے، کوپن کے بغیر آپ کو شامل نہیں کیا جائے گا اور جواب باری آنے پر دیا جائے گا۔ نمبر 1، علامہ لاہوتی صاحب سے استخارہ کروائیں، آپ کو آپ کے استخارے کے مطابق خاص اسم دیں گے۔ نمبر 2، علامہ لاہوتی کو اپنی آمدن میں شریک کریں، یعنی اپنی تنخواہ یا آمدن کے ہر 1000 میں سے 1.25 آنا نکالیں، روزانہ یا مہینے کے بعد۔ کرنسی کے مطابق تقریباً 25 پیسے بنتے ہیں۔ ان پیسوں کو خرچ نہ کیجیے، پورا سال اکٹھا کیجیے۔ سال کے بعد یہ پیسے یا اس سے زیادہ سوال نہ کرنے والے ضرورت مندوں کو دیں، یا ان پیسوں کا لنگر پکا کر 9-10 محرم یا 11-12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ لاہور لے آئیں
اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیجیے۔ نمبر 3، علامہ لاہوتی صاحب سے دعا کروائیں، وہ اپنی خاص تنہائیوں میں مشکل کشا عملیات میں آپ کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ نمبر 4، علامہ لاہوتی صاحب سے روحانی دوستی کریں، اس کے لیے اپنا اور والدہ کا نام لکھوا کر بھجوائیں۔ وہ روحانی عروج اور کمال سے آپ کا ذاتی ذائچہ بنائیں گے جو شرک سے پاک ہوگا، پھر آپ پر روحانی توجہ رہے گی۔ نمبر 5، علامہ لاہوتی صاحب کو اپنی اولاد کی عزت، کامیابی اور ترقی کے لیے اولاد کے نام اور عمریں بھیجیں، ان کے ارد گرد حفاظتی نورانی حصار اور کڑا دیں گے۔ نمبر 6، اپنا گھر، کاروبار، دفتر وغیرہ کا نام علامہ لاہوتی صاحب کو لکھیں، وہ نورانی حروف میں اس کو گھیر لیں گے، برکت، ترقیاں دیکھیں۔ نمبر 7، آپ گورنمنٹ جاب یا کسی بھی شعبے میں اپنا اسکیل، شعبہ، ڈپارٹمنٹ پوری وضاحت سے لکھیں۔ علامہ لاہوتی صاحب آپ کے لیے ترقی، عروج اور حاسدین سے بچنے کے لیے عمل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں پانا چاہتے ہیں تو ابھی کاغذ قلم اٹھائیں، علامہ لاہوتی صاحب کو یہ تمام چیزیں تحریر کریں اور روزانہ پہلا کلمہ ایک تسبیح پڑھ کر اس تحریر پر دم کریں۔ کوپن کی فوٹو کاپی نہ کروائیں، اصل رسالہ سے کاٹ کر بھجوائیں۔ ناظرین، کوپن صفحہ نمبر 60 کے اوپر ہی موجود ہے، جس کو پر کرنا ہے اور جو ہدایات بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے کوپن ساتھ لگا کے اپنا خط عبقری کے پتے پر ارسال کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 61، ہر قسم کی اعصابی کمزوری کے لیے۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں اکثر افراد کو اعصابی کمزوری ہے۔ میری والدہ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ان کے جوڑوں، گھٹنوں اور موڑوں میں شدید تکلیف رہتی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں بہت ہائی پوٹینسی دوائی دی تھی۔ ان دوائیوں کے استعمال سے انہیں پیشاب نہیں آتا تھا یا بہت کم آتا تھا اور قبض بھی رہتی تھی، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ روحانی محفل کے دوران آپ نے ان تکالیف کے لیے ایک دوائی بتائی، ہوول شافی، گوند کیکر، گوند سوہانجنا اور دیسی اجوائن۔ تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر اس کا باریک صفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح شام یا اپنی طبیعت کے مطابق لے لیں۔ اس سے اعصابی کمزوری، گھٹنوں جوڑوں کے درد کو بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ جنہیں ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنے اور بند کرنے میں جوڑوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو کمر کا درد ماہواری کے وقت ہوتا ہے، اس دوا سے اس درد کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ اس کے لیے میں بذات خود درد روکنے کی ڈاکٹری دوا استعمال کرتی تھی، لیکن اب جیسے ہی درد محسوس ہوتا ہے میں فوراً ایک چائے والا چمچ یہ صفوف لے لیتی ہوں، درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس دوائی سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ اس کے باقاعدہ استعمال سے لیکوریا یا اس کی وجہ سے کمر اور پنڈلیوں کا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ دانتوں کو صاف، شفاف، چمکدار بنانے کے لیے میری والدہ پچھلے 23 سال سے ایک منجن گھر میں بناتی ہیں جو کسی بزرگ خاتون جو کہ ہماری رشتہ دار تھیں انہوں نے بتایا تھا۔ اس کی ترتیب اس طرح سے ہے: 1 پاؤ میٹھا سوڈا، 1 کھانے والا چمچ نمک، 1 کھانے والا چمچ لونگ، 1 چھوٹے چمچ کالی مرچ، 1 چمچ اجوائن، 2 عدد جائفل، چھلکا اتار کر، خشک ماجو 3 سے 5 عدد، پھٹکری 1 چھوٹی ڈلی، نوشادر 1 چائے والا چمچ۔ ان چیزوں کو باریک پیس لیں کہ اس کا صفوف بن جائے، پھر اسے میٹھا سوڈا میں مکس کر لیں۔ اس منجن کے بے شمار فوائد ہیں۔ دانتوں کا پلاک صاف کرتا ہے، روزانہ استعمال سے دانت بالکل سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں، دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ منجن خاندان بھر میں مشہور ہے، سب بہت مطمئن ہو کر استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کی الٹیاں اور موشن کا علاج۔ میری بہن کے بچوں کو اکثر الٹیاں اور موشن لگ جاتے تھے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ ان بچوں کو بغیر ڈرپ اور انجیکشن کے آرام نہیں آتا تھا۔ ہزاروں روپے ایک بچے پر خرچ ہو جاتے تھے اور پھر آرام آتا تھا۔ ایک دن ہم نے عبقری رسالے میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں اس مرض کے لیے عبقری کا چلڈرن سیرپ ٹھیک لگا۔ میری بہن نے یہ سیرپ خرید کر بچوں کو پلانا شروع کر دیا۔
اور اللہ کے حکم سے اس دوائی نے اپنی تاثیر دکھائی اور بچوں کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اب بچوں کو الٹی یا موشن کا مسئلہ ہو تو فوراً ہی میری بہن بچوں کو یہ سیرپ دینا شروع کر دیتی ہے اور اسپتال جانے سے بچت ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔